بسم الله الرحمن الرحيم. التعريضات التي تحتاج إلى البيان. وإذا عرفت هذا القسم الذي تعم فائدته جميع الأمة فها هنا قسم آخر، وهو أنه كان يعرض عليه صلى الله عليه وسلم سؤال فيجيب عنه، أو تقع حادثة يجود فيها المؤمنون بأنفسهم وأموالهم ويمسك المنافقون ويتبعون الهوى، فيمدح الله تعالى المؤمنين ويذم المنافقين ويتوعدهم. أو تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء وكف ضررهم، فيمن الله تعالى بذلك على المؤمنين ويذكرهم بتلك النعمة. أو تحدث حالة تحتاج إلى تنبيه أو زجر أو إشارة أو إيماء أو أمر أو نهي، فينزل الله تعالى في ذلك الباب. فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. ترجمہ: وہ تعریضات جو محتاج بیان ہے یا جو وضاحت کی محتاج ہے. تعریض کے معنی سوال یا اعتراض کے بھی کرتے ہیں، تو وہ سوالات جو محتاج بیان ہیں. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا الْقِسْمَ، جب آپ نے اس قسم کو پہچان لیا، یعنی تذکیر بایام اللہ کی اس قسم کو پہچان لیا. الَّتِي تَعُمُّ فَائِدَتُهُ جَمِيعُ الْأُمَّةِ، جس کا فائدہ پوری امت کے لیے عام ہے. فَهَا هُنَا قِسْمٌ آخر، تو یہاں ایک دوسری قسم ہے، اور وہ یہ ہے أَنَّهُ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم سُؤَالٌ فَيُجِيبَ عَنْهُ. وہ دوسری قسم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا تھا، فَيُجِيبَ عَنْهُ، تو اللہ تعالیٰ جواب دے دیا کرتا تھا عنہ، اس سوال کا. او تقع حادثة يجود فيها المؤمنون بأنفسهم وأموالهم، یا پیش آتا کوئی ایسا واقعہ یجود فیها المؤمنون، جس میں مؤمنین خرچ کرتے تھے اپنی جان اور اپنے اموال کو. وَيُمْسِكُ الْمُنَافِقُونَ، اور منافقین باز رہتے تھے یا رکے رہتے تھے. وَيَتَّبِعُونَ الْهَوَىٰ، اور خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے. فَيَمْدَحُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا تھا مؤمنین کی. وَيَذُمُّ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کی مذمت فرماتا تھا. وَيَتَوَعَدَهُمْ، اور ان کو دھمکاتا تھا. او تقع حادثة من قبیل الغلبة على الأعداء، یا کوئی واقعہ پیش آیا دشمنوں پر غلبے کے قبیل سے. وَكَفِّ ضَرَرِهِمْ، اور ان کے ضرر کو روکنے کے قبیل سے. فَيَمُنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ اس کا مؤمنین پر احسان جتلاتا تھا. وَيُذَكِّرُهُمْ بِتِلْكَ النِّعْمَةِ، اور وہ نعمت ان کو یاد دلایا کرتا تھا. او تحدث حالة تحتاج إلى تنبیہ، یا ایسی حالت پیش آتی تھی تحتاج إلى تنبیہ، جو محتاج ہوتی تھی تنبیہ کی یا ڈانٹنے کی. او اشارت، یا اشارہ کرنے کی، یا تعریض کی، یا امر اور نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا اس سلسلے میں باب کو، یعنی آیات قرآنی کو. فما هذا من هذا القبیل، بس جو باتیں اس قبیل سے ہیں. فلا بد للمفسر من ذکر تلک القصص، ضروری ہے مفسر کے لیے ان قصوں کو بیان کرنا بطریق الاجمالی، اختصار کے ساتھ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بات بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں تذکیر بایام اللہ کی غرض سے جو واقعات
اور جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ ماقبل میں گزر چکی ہے۔ یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تذکیر بایام اللہ کی ایک خاص قسم اور ہے جس کا تذکرہ شاہ صاحب نے اصل یہاں پر کیا ہے۔ وہ خاص قسم کیا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے کسی نے کوئی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آیت کے اندر نازل فرما دیا۔ مثال کے طور پر لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیا چاند کے متعلق، یسألونک عن الأہلہ، قرآن کریم میں ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے یہ وقت کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے سوال کیا ماہ حرام میں قتال کرنا کیسا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اس کا جواب دے دیا۔ اسی طرح لوگوں نے کلالہ کے متعلق سوال کیا تو اس کا جواب سورہ نساء میں دے دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا تو کوئی سوال ہوتا تھا تو اس کا جواب قرآن کریم میں دے دیا جاتا تھا، یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا جس میں مؤمنین نے دل کھول کر مال خرچ کیا اور اپنی جانوں کو خرچ کیا، اور منافقین وہاں پر جان و مال قربان کرنے سے گریز کرتے تھے اور خواہش نفس کی وہ پیروی کرتے تھے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مؤمنین کی تعریف فرماتا تھا ایسے موقع پر، اور منافقین کو دھمکی دیا کرتا تھا اور ان کی مذمت فرماتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر اسی طرح کی صورتحال پیش آئی تھی کہ مسلمانوں نے تو مال کی اور جان کی قطعاً پرواہ نہیں کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، لیکن منافقین جو ہیں وہ باز آ گئے، اپنے مال کی وجہ سے باغات پکے ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہ حیلے بہانے کرنے لگے غزوے میں جانے پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مسلمانوں کے عمل کی تعریف کی اور منافقین کی یہ جو بری حرکت کی اس کی مذمت فرمائی ہے۔ یا ایسے ہی دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے اور ان کے ضرر کو دور کرنے کا، دفع کرنے کا واقعہ پیش آتا تھا تو ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ مؤمنین پر اس کا احسان جتلاتے تھے اور ان کو یہ نعمت یاد دلاتے تھے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دفع فرمایا اور مؤمنین کو غلبہ عطا فرمایا، تو پھر اس احسان عظیم کو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے۔ ایسے ہی کوئی اور ایسی حالت پیش آتی تھی جس پر تنبیہ کرنے یا ڈانٹنے کی یا اس کے بارے میں اشارہ کرنے کی یا تعریض کرنے کی یا حکم دینے کی یا منع کرنے کی کسی چیز سے ضرورت پیش آتی تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان امور کو بیان فرمایا کرتا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس قسم کے واقعات کی طرف جہاں جہاں بھی کہیں اشارے یا تعریضات موجود ہے، مفسر کے لیے ان کی وضاحت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان تعریضات کی کچھ مثالیں پیش کی ہیں متن کے اندر۔ امثلتها وقد وردت التعریضات بقصة غزوة بدر في سورة الأنفال، وبقصة غزوة أحد في سورة آل عمران، وبقصة غزوة الخندق في سورة الأحزاب، وبقصة الصلح الحديبية في سورة الفتح، وبغزوة بني النظير في سورة الحشر، وجاء الحث والتحريض على فتح مكة وغزوة تبوك في سورة البراءة، ووردت الإشارة إلى حجة الوداع في سورة المائدة، وجاءت الإشارة إلى قصة زواج زينب رضي الله عنها في سورة الأحزاب،
وإلى تحريم السرية في سورة التحريم وإلى قصة الإفك في سورة النور. وجاء ذكر استماع وفد الجن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن والأحقاف. وذكرت قصة مسجد الضرار في سورة البراءة. وأشير إلى قصة الإسراء في أول سورة بني إسرائيل. امثلتها تعریضات کی مثالیں، اور تعریضات وارد ہوئی ہیں غزوہ بدر کے قصے کے بارے میں سورہ انفال میں، اور غزوہ احد کے قصے کے بارے میں سورہ آل عمران میں، غزوہ خندق کے قصے کے بارے میں سورہ احزاب میں، صلح حدیبیہ کے قصے کے بارے میں سورہ فتح میں، بنو نذیر کے غزوے کے بارے میں سورہ حشر میں، اور فتح مکہ اور غزوہ تبوک پر ابھارنا اور برانگیختہ کرنا وارد ہوا ہے سورہ براءت میں، اور اشارہ آیا ہے حجۃ الوداع کا سورہ مائدہ میں، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کے قصے کی طرف اشارہ آیا ہے سورہ احزاب میں، اور باندی کی حرمت کی طرف اشارہ ہے سورہ تحریم میں، اور بہتان کے قصے کی طرف اشارہ ہے سورہ نور میں، اور جنات کے وفد کا نبی علیہ السلام کی تلاوت کو سننے کا تذکرہ سورہ جن اور سورہ احقاف میں، اور یہ آیات تذکیر بایام اللہ میں سے ہیں۔ وهذا القسم من الآيات الكريمة في الحقيقة نوع من انواع التذکیر، اور آیات کریمہ کی یہ قسم در حقیقت تذکیر بایام اللہ کی انواع میں سے ایک نوع ہے۔ ولكن لما كان حل الاشارات فيها، لیکن جب ان میں جو اشارے کیے گئے ہیں ان کا حل قصے کے سننے پر موقوف تھا، لیکن جب ان اشارات کا حل جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں موقوف تھا قصے کے سننے پر، میزت عن سائر اقسامہا، اس لیے الگ کر دیا گیا اس کو دیگر اقسام سے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے رہے یہاں پر کہ جن آیتوں میں اس قسم کے واقعات کی تعریضات موجود ہیں، یہ جو آیتیں ہیں حقیقتاً تو تذکیر بایام اللہ کے قبیل سے ہی ہیں، اور تذکیر بایام اللہ کا تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ جو آیات ہیں جن میں تعریضات پیش کی گئی ہیں، چونکہ ان کا جو حل ہے وہ واقعات کی وضاحت پر ہی موقوف ہے، جب تک واقعے کی وضاحت نہ ہو جائے تو تعریضات کا جو حل ہے وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو دیگر اقسام سے الگ کر کے ہم نے بیان کیا ہے، ورنہ در حقیقت یہ بھی تذکیر بایام اللہ کے قبیل سے ہی ہے۔